یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کربلا میں شہید ہونے والے ایک شخص ہی کا نام نہیں، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ذات کا نام ہے کہ اگر پورے دین کو کسی ذات کے اندر سما دیا جائے تو اس دین کے علم بردار کا نام ہے، اور دین کے پیکر کا نام ہے امام حسین رضی اللہ تعالی۔ دین کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے چھلکتا ہوا نظر نہ آئے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ امام حسین کی ذات وہ ذات تھی کہ اگر مکمل اسلام کسی کی زندگی میں دیکھنا ہو تو وہ امام حسین کی ذات تھی۔ اب آئیے میں صرف آج ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا، زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، مختصر سے وقت میں سمجھا دوں تاکہ آپ اور ہم کردار حسین کے آئینے کے اندر اپنی زندگی کو سمجھ سکیں اور ان کی زندگی سے کچھ راستہ اور کچھ طریقہ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے وجود کے بارے میں غور کرے کہ ہم پیدا ہوئے تو کیا ہماری پوزیشن تھی اور ہم کس حال میں پیدا ہوئے۔ اس لیے کہ دنیا کے ہر انسان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ آرام چاہتا ہے، تکلیف گوارا نہیں کرتا۔ دنیا کا ہر انسان مشقت سے بچنا چاہتا ہے، پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے، تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں غور نہیں کرتا، وہ اپنی پیدائش کے بارے میں غور نہیں کرتا، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے والے ایام کے بارے میں غور نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ یعنی ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے مشقت ہی کا سلسلہ ہے، تکلیف ہی کا سلسلہ ہے، پریشانی ہی کا سلسلہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیں ایک بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پا جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ بھی قرآن شریف کے اندر جو آیا وہ حمل آیا، حمل قرار پا گیا۔ حمل کے معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عورت جب ماں بننے کے لیے تیار ہوتی ہے اور بچے کو جنم دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، تبھی سے وہ بوجھ اٹھانے والی بن جاتی ہے، تکلیف اٹھانے والی بن جاتی ہے، پریشانی اٹھانے والی بن جاتی ہے۔ اب وہ عورت جس کے شکم کے اندر بچہ پرورش پا رہا ہے وہ کتنا خیال رکھتی ہے میرا حمل ضائع نہ ہو جائے، میرے شکم میں پرورش پانے والے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں ایسی کوئی غذا نہ کھاؤں جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ کسی تکلیف کا شکار ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں اس عورت کو پھر وزن اٹھانے نہیں دیا جاتا، اس عورت کو تکلیف اٹھانے نہیں دی جاتی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب 7ویں مہینے میں وہ عورت پہنچ جاتی ہے تو پھر آرام دیا جاتا ہے، اس لیے کہ آلریڈی وہ اتنی تکلیف کے اندر ہے کہ اپنے ایک جان کو اپنی زندگی کے اندر اور ایک وزن کو اپنی زندگی میں اٹھائے چل رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہیں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کی ابتدا مشکل سے ہے، انسان کی ابتدا تکلیف سے ہے۔ وہ اپنی ماں کے شکم کے اندر اس طریقے سے رہتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ اور اس کے اندر وہ بچہ پرورش پا رہا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، قدرت کے نظام کو دیکھیں اور ذرا فکر امام حسین کو بھی سمجھیں اور قرآن کی روشنی میں تاجدار کربلا کے عمل کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ امام کی نظر قرآن پر تھی، امام کی نظر اللہ کے فرمان پر تھی۔ امام جانتے تھے کہ یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، یہ دنیا تکلیف کا گھر ہے، یہاں مصیبتیں آئیں گی اور ہماری ابتدائی تکلیف سے ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک بچہ شکم مادر سے زمین پر آنے کے لیے، دنیا میں آنے کے لیے کتنی تکلیفوں سے اس کی ماں گزرتی ہے، کتنی پریشانیوں سے اس کی ماں گزرتی ہے، کتنی مصیبتوں سے اس کی ماں گزرتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ تو جنم لے لیتا ہے لیکن تکلیف کی بنیاد پر ماں دنیا سے رخصت کر جاتی ہے۔ ایسی ماں جس کی زچگی کے وقت، بچے کی ولادت کے وقت موت واقع ہو جائے، رسول اعظم نے اس عورت کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں
تکلیف کس طریقے سے ہے. ہماری ابتدا تکلیف سے، ہماری ابتدا پریشانی سے، ہمارا آغاز پریشانی سے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس دنیا کے اندر آنے کے بعد پریشانی سے گھبراتے ہیں، مصیبتوں سے گھبراتے ہیں، تکالیف سے گھبراتے ہیں. اگر برا نہ مانے میری بہنیں تو میں عرض کرتا ہوا چلوں، بہت ساری خواتین تکلیف سے گھبرا کر، الا ماشاءاللہ میں سب عورتوں کی بات نہیں کرتا، کوئی آبرو بیچتی نظر آتی ہے، کوئی ڈانس کے اندر جاتی نظر آتی ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا کرتی نظر آتی ہے. یہ تکلیف ہی تو ہے جو اسے مایوس کر دیتی ہے اور وہ غلط دروازے پر دستک دیتی نظر آتی ہیں. یہ تکلیف ہی تو ہے کہ بہت سارے مرد بیاج کے کاروبار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، حرام کاروبار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ڈرگس اور شراب کے کاروبار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جوئے کے کاروبار میں گرفتار ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس دنیا کے اندر ہمیں راحت چاہیے، آرام چاہیے، اطمینان چاہیے، تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو مشقت ہی میں رہتا ہوا پیدا کیا. یہ پیدا ہونے والا انسان مشقت ہی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اور یہ دنیا راحت کی زندگی نہیں ہے، یہ راحت کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو تکلیف ہی تکلیف ہے. لیکن ایک انسان کے لیے کبھی راحت بھی آتی ہے، کبھی تکلیف بھی آتی ہے. مسلمانوں کی سوچ تکلیف میں کیا ہونی چاہیے اور مسلمانوں کی سوچ راحت میں کیا ہونی چاہیے، اسے سمجھیں. اب آئیے تھوڑی سی توجہ امام حسین کی طرف لے چلوں. اللہ اکبر! کون امام حسین جو اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو نام مدینے کے تاجدار نے رکھا، لعاب دہن مدینے کے تاجدار نے دیا، تہنیت مدینے کے تاجدار نے. اور حد تو یہ ہے کہ کانوں میں آذان کرنے والا بھی کوئی اور نہیں تھا، نبیوں کے سردار نے کان میں آذان کہی. آپ اندازہ لگائیں وہ حسین جس کے لیے سجدہ طویل کیا جا رہا ہے، وہ حسین جس کو نازوں سے پالا جا رہا ہے، وہ حسین جس کے لیے منبر چھوڑ کر کے نیچے اتر کر گود میں اٹھایا جا رہا ہے. اتنے نازوں سے پالا گیا امام حسین کو، اتنے آرام کے ساتھ پالا گیا امام حسین کو. بڑی راحت میں زندگی گزاری، بڑے اطمینان سے زندگی گزاری، بڑے سکون سے زندگی گزاری. لیکن ساتھ ہی ساتھ بچپن ہی سے امام حسین کے کانوں میں یہ بات پہنچا دی گئی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ کربلا میں تم شہید کیے جاؤ گے. اللہ اکبر! جگہ بھی بتا دی گئی تھی اور شہادت بھی بتا دی گئی تھی. آپ اندازہ لگائیں شہادت کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ آپ ذرا سوچیں، ایک چھری سبزی کاٹتے ہوئے چھری سے انگلی کٹ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے. شہادت تو ایسا ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پیر کاٹا جاتا ہے، تلواروں کے وار ہوتے ہیں، تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، تب انسان کا وجود ان زخموں سے چھلنی ہو کر دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، توجہ چاہوں گا. ایک سوال پوری دنیا کے انسانوں کے دماغ میں گردش کر رہا ہے، مسلمان پریشان کیوں؟ دین سچا، ہم سچے، رب سچا، قرآن سچا، رسول سچے، ہم ماننے والے بھی اسی کے ہیں جو سب سے سچے ہیں، پھر ہم پریشان کیوں، ہم تکلیف میں کیوں؟ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ خیال امام حسین کو کربلا میں نہیں آیا ہوگا کہ میں ہی تو اس وقت دنیا میں نبی کا نواسا رہ گیا ہوں، روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نبی کا نواسا نہیں، پھر میرے لیے پانی بند کر دیا گیا، مجھے گھیر لیا گیا، مجھے جو ہے پریشانی کے اندر گرفتار کیا گیا، میرے خون کے یہ پیاسے ہو گئے. کیا میں سچا نہیں ہوں؟ کیا میرے نانا سچے نہیں ہیں؟ کیا میرا دین سچا نہیں ہے؟ لیکن خدا کی قسم تاریخ کی کتاب الٹ کر کے دیکھو، کہیں امام حسین کی زبان پر یہ جملہ نہیں ملے گا ان مصیبتوں کے اندر کہ کیا میں سچا نہیں ہوں، کیا میرا دین سچا نہیں ہے، کیا میرا خدا سچا نہیں ہے، کیا میں سچا نہیں ہوں. امام حسین کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا. میں حیران ہوں یا اللہ، یہ تاجدار کربلا کے ذہن کے اندر یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ جبکہ آج اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور مصیبت آ جائے تو کہتا ہوا نظر آتا، جب سے نماز پڑھتا ہوں تکلیفیں بڑھ گئیں، جب سے داڑھی رکھتا ہوں تکلیفیں بڑھ گئیں، جب سے سیدھے راستے پہ چلنا شروع کیا ہوں تکلیفیں بڑھ گئیں، جب سے اچھا بن گیا ہوں تکلیفیں بڑھ گئیں. ارے نادان، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے ذرا بھی ہوش ہے کہ نہیں؟ اب کربلا کے تاجدار کی زندگی سے اس پہلو کو سمجھو. کیوں امام حسین نے نہیں کہا میں نبی کا نواسا ہوں، 25 حج میں نے پیدل کیے ہیں، میرے نانا نے مجھے اپنی پیٹھ پر سوار کیا ہے، میرے نانا مجھے کبھی گرنے نہیں دیتے تھے، میرے نانا نے اس طرح سے مجھے پالا ہے. اور یہی نہیں بلکہ نوجوانان جنت کا سردار مجھے میرے نانا نے کہا، پھر یہ مصیبت مجھ پر کیوں، یہ تکلیف مجھ پر کیوں؟ کوئی تاریخ داں یا کوئی مورخ مجھے کوئی ایسا جملہ امام حسین کا نکال کر کے بتائے. پھر تھوڑا سا دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں، آئیے اس کو بھی سمجھیے. آج تکلیف آئی، ہاتھ سے اسلام چھوٹتا نظر آتا ہے. بہت ساری بچیاں صرف محبت کے اندر اسلام چھوڑتی نظر آتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ تکلیف میں گانجا اور شراب کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں. تکلیف کے اندر انسان نہ جانے کس طرح سے بہکتا نظر آتا ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لا دنیا میں کوئی
ایسی تکلیف کا گرفتار جیسے امام حسین کے لیے پانی بند کر دیا گیا، بچے شہید کر دیے گئے، اتنی تکلیفوں کے باوجود کوئی ایک بات مجھے ایسی ثابت کر دے کہ امام حسین کا پیر دین سے تھوڑا سا بھی ہٹا ہو، نہیں، سب کچھ تکلیفیں برداشت ہیں لیکن دین کا دامن ہاتھوں سے چھٹنے نہ پائے۔ ہم تھوڑی سی تکلیف میں حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم تھوڑی سی تکلیف کے اندر نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم تھوڑی سی تکلیف کے اندر اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہاں تکلیفوں کا پہاڑ ہے لیکن حسین کے قدم کے اندر کوئی لغزش نظر نہیں آتی۔ یا اللہ، یہ امام حسین کو مرتبہ اور یہ استقامت نصیب کیسے ہوئی، بس اسی کو میں تھوڑی دیر سمجھاؤں گا۔ طبیعت کے اندر تھوڑی سی تھکاوٹ اور نقاہت ہے، میں تفصیل کے ساتھ نہیں لیکن مختصر میں آج آپ کو ایک فکر دینا چاہوں گا۔ یہ دنیا تکلیف کے لیے ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارا اسٹارٹ ہی تکلیف سے ہوا ہے، ہماری ابتدا تکلیف سے۔ ہم شکم میں مادر میں گئے تو ماں کو تکلیف، ماں ہمارا بوجھ اٹھا رہی ہے، دنیا میں آئے تو ماں کو تکلیف، دنیا میں آئے تو تکلیف، ہر چیز کے اندر تکلیف۔ یہ دنیا مشقتوں کی جگہ ہے، راحت کی جگہ نہیں۔ اگر راحت کی جگہ ہے تو بس ایک ہی ہے اور وہ ہے جنت، جہاں کوئی ٹینشن اور تکلیف ہے ہی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ جس دنیا میں ہم راحت تلاش کر رہے ہیں یہ تکلیفوں کی جگہ ہے، راحت کی جگہ تو جنت ہے۔ اب آئیے میں سوچ بتاؤں، تکلیف میں انسان خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اسی کو میں آج تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، یہ قرآن کہتا ہے۔ اگر ہم انسان کو رحمت کا کچھ مزہ چکھا دیں، توجہ چاہوں گا، اللہ فرماتا ہے ہم انسان کو رحمت کا، نعمت کا کچھ مزہ چکھا دیں۔ ہم کچھ نہیں تھے، آپ جہاں پر اس وقت رہ رہے ہیں، آپ کا علاقہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے نواز دیا اور نوازنے کے بعد آپ اس علاقے سے نکلے اور باندرا بینڈ اسٹینڈ پر رہنے کے لیے چلے گئے، تو اللہ نے رحمت کا مزہ چکھا دیا آپ کو، کچھ نہیں تھا اٹھا کر کہیں پہنچا دیا، پہلے سے بہتر جگہ پر۔ پھر کیا ہوا؟ ثم نزعناها منه، پھر وہی رحمت اللہ نے ان سے چھین لی۔ توجہ چاہوں گا، اللہ نے دی تھی نعمت، دی تھی رحمت، پھر اس نے چھین لیا، کیا ہوا؟ انه لیئوس کفور، تو بے شک وہ مایوس بھی ہو گیا اور ناشکرا بھی ہو گیا۔ یہ سچویشن انسان کی ہوتی ہے، آپ جواب دیں، میں سمجھو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ ہوتی ہے نا۔ ایک انسان جو راحت کی زندگی میں آ چکا ہو، بنگلوں میں رہنے کا عادی ہو، بلکہ میں تازہ ترین واقعہ آپ کو بتاؤں، ایک بچی جو دبئی میں رہنے والی تھی، بڑے باپ کی بیٹی تھی، ممبئی کے اندر ایک بڑے باپ کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، ارینج میرج ہوا، کروڑوں کا اس میں خرچ ہوا، لیکن یہاں جو بڑے باپ کا بیٹا رہتا تھا اس کا مکان اتنا بڑا نہیں تھا جتنا دبئی کے اندر اس بچی کے لیے مکان تھا۔ بچی چند دن رہنے کے بعد کہتی ہے میں ایسے چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی، یہ چھوٹا سا نہیں تھا، کئی ہزار اسکوائر فٹ کا گھر تھا، لیکن بچی کہتی ہے میں تو بڑے بنگلوں میں رہنے کی عادی ہوں، میں یہ چھوٹے گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے کھلا دے دو، اور کھلا لے کر کے وہ چلی گئی۔ انسان کی فطرت ہے، جب اس کی عادت آسائش پہ رہنے کی ہو جائے، جب آرام سے رہنے کی ہو جائے، جب نعمتوں میں پلنے کی ہو جائے، جب راحت میں پلنے کی ہو جائے، پھر وہ انسان تکلیف کی طرف جب پلٹایا جاتا ہے تو اس کی کیفیت وہ تکلیف برداشت کرنے کی نہیں ہوتی، اور نہ وہ برداشت کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور وہیں سے اس کے قدم ڈگمگانے شروع ہو جاتے ہیں۔ بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے نا؟ اسی لیے تکلیف سے راحت کی طرف تو آنا آسان ہے، لیکن راحت سے تکلیف کی طرف بہت مشکل ہے۔ اسی لیے دنیا کہتی ہے اللہ جو نعمت تو نے دی ہے اب چھیننا نہیں۔